اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 35 and 36 وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن اے آدم سکونت اختیار کرو انتا و زوجک الجنتا تم اور تمہاری بیوی جنت میں وکلا منہا اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے راغدن با فراغت حیث شئتما جہاں کہیں سے تم چاہو ولا تقربا اور تم دونوں پاس مت جانا ہاذہ شجرتا اس درخت کی فتکون من الظالمین پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے فازلہم الشیطان پھر پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس جگہ سے انہا فاخرجہما مما کانا فیہ پھر نکالا ان دونوں کو اس عزت دار اور راحت کے گھر سے یعنی جنت میں سے جس میں وہ تھے اور وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا اهْبِطُوا اس تم سب کے سب اترو بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مستقرون ٹھکانا فَمَتَاعٌ اور نفع اٹھانا حِلَّحِین ایک مقررہ وقت تک۔ اب یہاں پر خلاصے تفسیر ہم لیتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ کہ تم دونوں ٹھہرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ یہ جو واقعہ یہ آدم علیہ السلام کی جب اللہ نے پیدائش کر دی تھی اور ملائکہ کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے اور سجدے کے لیے شیطان کو بھی کہا تھا لیکن جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ میں ہم نے جانا کہ شیطان نے انکار کر دیا تکبر کیا غرور کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے جو دوسرا حکم دیا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُمَا شِئْتُمْ کہ تم جنت میں رہو اور کیا آرام سے تم کو جو کھانا ہو کھاؤ جتنا کھانا ہو کھاؤ۔ رغدن کا عربی معنی ایکچولی ہوتا ہے کہ نعمت میں اور رزق میں اور جس کے حاصل کرنے میں نہ کوئی محنت ہوگی نہ مشقت ہوگی اور نہ ہی اتنا وہ زیادہ ہوگا اور اتنا وسیع ہوگا کہ نہ کبھی وہ ختم ہونے کا اس میں ڈر ہے اور نہ اس میں کمی آنے کا ڈر ہے کہ میں کھاؤں گی تو کم ہو جاؤ گا سب کو کھلاؤں گی تو ختم ہو جانا اس کا کوئی خطرہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا تم دونوں کھاؤ اس میں سے یعنی اس جنت میں سے جنت کے پھلوں میں سے نعمتوں میں سے جتنا تم چاہو بنا محنت کے بغیر محنت کے حیث شئتما جہاں کہیں سے تم چاہو یعنی ایسا نہیں تم کو یہیں سے کھانا ہے یہاں سے نہیں یہاں سے اب آگے اللہ تعالیٰ روک لگائیں گے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل با فراغت استعمال کرتے رہو جتنا چاہیے اور ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کوئی محنت کی ضرورت بھی نہیں اور یہ بھی فکر نہ کرو کہ یہ ختم ہو جائے گی یہ کم ہو جائے گی لیکن جو شرط اللہ نے لگائی وہ یہ ولا تقربا کہ تم دونوں قریب نہ جانا ہاذہ شجرتا اس درخت کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا اس کے قریب نہ جانا اصل تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس درخت کے پھل کو نہ کھانا لیکن تاکید کے طور پر انسان یہ نہیں کہتا نا کہ ڈائریکٹ تم پھل مت کھاؤ بلکہ ہر وہ چیز جو تمہیں نقصان پہنچا دے تو اللہ نے اسے پہلے سے اللہ نے اس کی جڑ کاٹ دی جیسے شرابی کے بارے میں کہ جب تک تم شراب کی حالت میں ہو تم شراب مسجد نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ یہاں پر دو چیزوں کو اللہ نے ظاہر کر دیا کہ ایک تو نماز تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت ہے اور دوسرا یہاں پہ شراب کی برائی اور اس کی بدتری بتا دی کہ یہ کتنی بری چیز ہے کہ تم کو اتنی بڑی عبادت سے روک لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا کہ تم شراب کے قریب بھی نہ جانا ہے نا کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح یہاں پر اصل مقصد تھا کہ اس درخت کے پھل کو نہ کھانا لیکن صرف بتا دیا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا یعنی
کہ نہ تم درخت کے قریب جاؤ گے نہ اس کا پھل کھانے کی دل میں چاہت یا رغبت پیدا ہوگی اور تم وہ پھل کھا کے میری نافرمانی کرو گی۔ اسی لیے اللہ نے پھل نہ کہتے ہوئے ڈائریکٹ کہا کہ اس درخت کے قریب تک نہ جانا۔ اب کون سا درخت ہے یہ نہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے اور نہ ہی کسی کوئی مستند حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کون سا درخت تھا، لیکن جو آئمہ، جو تفسیر کرنے والے، جو مفسرین حضرات ہیں، انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ کسی نے کہا کہ گندم کے درخت کے اللہ نے فرمایا، کسی نے کہا انگور کا، کسی نے انجیر کا، لیکن نہ یہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو کسی نام کو ہم نہیں لیں گے کہ گندم کے درخت کے قریب نہ جانا، بلکہ ہم جو قرآن نے کہا ہم صرف اور صرف اس کو فالو کریں گے۔ اگر تم چلے گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے آگے فرما دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے اس منع کردہ درخت کے قریب بھی گئے یا اس کے پھل کو کھائے تو آپ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب جب شیطان نے دیکھا، کیونکہ شیطان کو تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، لیکن آسمان پہ ہے وہ، ابھی زمین پر شیطان اتارا نہیں گیا ہے، آسمان میں ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا، اب شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، بہکا دیا، اور ایسا بہکایا کہ دیکھو بتاتی ہوں کہ اس درخت کے سبب شیطان نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو بہکا دیا دھوکے سے، فریب سے، اور ان کو جنت سے نکال دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا تو پھر اس نے بہکایا کیسے جنت میں؟ تو سب سے پہلے تو بات ہم جانتے ہیں کہ شیطان کو سجدے کے انکار کے بنا پر نکالا دیا اور مردود کر کے جنیے دھتکار کر ذلیل حقیر خوار کر کے اسے نکالا گیا تھا۔ تو آدم حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچا، یہ سوال اٹھتا ہے۔ اس کا بالکل کھلا کھلا صاف صاف جواب یہ ہے کہ شیطان کو بہکانے کے لیے یا شیطان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے اس کے پاس صورتیں ہیں۔ اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ بنا ملاقات کے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈال دیا ہو، اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے کیونکہ شیطان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا تصرف دے رکھا ہے، اتنی قدرت دے دی ہے کہ وہ جو چاہے صورت اختیار کریں، انہیں کوئی دیوار روک نہیں سکتی، کوئی تالا روک نہیں سکتا۔ اگر دیوار اور تالا شیطان کو آر پار جانے سے، جنات کو آر پار جانے سے نہیں روک سکتا۔ اگر شیطان اور جنات سے بچنا ہے کہ ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو، تالے کو نہ توڑے، تجوری کو نہ توڑے، تو جب بھی تجوری کو کھولیں بسم اللہ کے ساتھ، بند کریں بسم اللہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کے پیسے چوری نہیں ہوں گے، ورنہ جنات پیسے چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی دیوار ان کو روک نہیں سکتی، تو اس کو روکنے کا راستہ کہ جب بھی گھر کی کڑی لگائیں، لیچ لگائیں تو فوراً بسم اللہ کے ساتھ لگائیں، تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں کبھی شیطان داخل نہ ہوگا، اور جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کے ساتھ داخل ہوں، تو انشاءاللہ باہر کے شیاطین تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ شیطان کی بات میں بتا دی کہ شیطان کو اللہ نے اتنا تصرف، اتنا اختیار دے رکھا ہے کہ وہ جو چاہے شکل کے اندر اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان نے اپنی قوت جنیہ کے ذریعے یا تو اس نے ہیپنوٹائز کر لیا ہو، یا ہیپنوٹائز کر کے ان دونوں کے ذہن کو اس نے خراب کر دیا ہو یا متاثر کر دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ یا کسی اور کی شکل میں بدل کر جنت میں داخل ہو گیا ہو، اور یہی شاید وجہ ہوئی ہو کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا اور ان سے غلطی سرزد ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اب جب ان سے غلطی ہوگی تو اللہ نے کیا کیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کو نکال دیا وہاں سے جہاں پہ یہ دونوں تھے، یعنی شیطان کے دھوکے اور لغزش کی وجہ سے آدم اور حوا علیہ السلام کو جو نعمتیں ملی تھی وہ تمام نعمتیں ان سے چھین لی گئی، اور اللہ نے حکم دیا کہ تم کیا کرو، اب تم بھی یہاں سے نکلو، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم نکلو اور تمہارے ساتھ سب نکلے۔ سب سے مراد
شیطان بھی تھا، کیونکہ شیطان جنت میں نہیں ہے لیکن آسمان پر ہے. تو یعنی یہاں پہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ساتھ میں شیطان تینوں کو حکم دیا کہ تم تینوں کے تینوں سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. اب یہاں پر جو فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان کے ساتھ تمہاری دشمنی کا سلسلہ وہ جب تک کہ سانس ہے، جب تک کہ دنیا تب تک رہے گا. اور دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان چونکہ نکالا جا چکا تھا جنت میں، تو پھر اس کلام کا رخ آدم و حوا کی ان اولاد کی طرف ہوگا کہ ان کو بطور عتاب یا بطور سزا کے یہ جتلایا گیا کہ سزا تو یہ ہے کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا. دوسری سزا اس کے ساتھ یہ دی گئی کہ آپ کی اولاد کے درمیان آپس میں دشمنیاں ہوں گی، عداوتیں ہوں گی. اور ظاہر ہے کہ اولاد کے باہم عداوت ہونے سے والدین کا لطف زندگی بھی ختم ہو جاتا. اگر بچے آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہے تو ماں باپ کبھی سکھ و چین سے نہیں رہ سکتے. تو یہ سزا دی گئی اس قسم کو توڑنے کی وجہ سے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. کہ آدم اور حوا کو کیا فرمایا؟ اب یہاں پہ تسلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تمہیں اس زمین میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ ایک مقررہ وقت تک. مقررہ وقت کتنا کیا ہے وہ میں جانتا ہوں. ایک وقت تک رہنا ہے، تمہارے لیے رہنے کے لیے ٹھکانہ ہے، فائدہ اٹھانے کی وہاں پر چیزیں ہیں، اور تم انتظار کرو میرے حکم کا، میری ہدایت کا، میری وحی کا. اب جیسی جیسی تم پہ آیتیں جیسی جیسی میری وحی اترتی جائے گی ویسا ویسا تمہیں فالو کرنا ہے. اور یاد رکھو جو کوئی بھی میری بات کو مان لے گا، عمل کر لے گا، تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، اور اس کو لیے میری رضا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم اور حوا یہ دونوں جنت سے نکالے گئے ہے نا، تو حوا کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ آدم علیہ السلام، کیونکہ ان کے تابع ہے وہ جیسے ایک بیوی. تو یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمے ہے. دوسرا یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جس مکان میں اس کا شوہر رہے اسی مکان میں اس کو رہنا چاہیے. اور دوسرا چیز جو مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے کہ بیوی کے غذا، اس کے خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے کہ جو اس کا شوہر کھائے وہی اس کی بیوی کو کھانا چاہیے، جتنا شوہر کا اتنا کھانا چاہیے. بلکہ یہاں بتایا اللہ نے فرمایا کہ رغدن یعنی با فراغت، وہ اپنی ضرورت و خواہش کے مطابق جو اسے کھانا ہو، جتنا اسے کھانا ہو وہ کھا سکتی ہے اپنی خواہش کے مطابق. اب آگے کی آیت لیتے فتلقى آدم، پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے من رب ہی اپنے رب سے کلمات چند کلمات، فتاب علیہ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور وہ متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا، کہ ہم نے حکم دیا نیچے اتر جاؤ یہاں سے تم سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب اگر تمہیں پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس تو جو چلا میری ہدایت پر، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ وہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو منکر ہوئے اور وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا بِآيَاتِنَا ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جیسے کہ ہم نے جانا پچھلی آیت کے اندر کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ غلطی کرا بیٹھا اور اس کے نتیجے میں جنت سے سب کو نکالا گیا. لیکن جب جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نہایت ہیبت سے اتنے خوف زدہ تھے کہ زبان سے کوئی بات نہ نکلتی تھی، اس خوف سے کہ معافی کی التجا بھی کرنے کے لیے اتنا ڈر رہتے کہ کہیں خلاف شان ہو کر اور زیادہ عذاب کا سبب نہ بن جائے. زبان خاموش تھی، لیکن اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف ہے، رحیم و کریم ہے. یہ حالت دے کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات سکھا دے. اور کلمات کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ کلمات ان کو سکھا دیے. اب آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو سیکھ لیا اور اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ فرمائی. اس کے آگے کی تھوڑی جو تفصیل رہ گئی وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں سمجھاتی ہوں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.